ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ عورتیں آئیں. انہوں نے باریک لباس پہن رکھا تھا. اس دور کا جو باریک کپڑا ہوگا ان کپڑوں کی نسبت یہ کپڑے باریک ہوں گے، باریک لباس ہوگا. آج کل کے کپڑوں کی طرح تو نہیں ہوگا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کافی عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو ماڈرن فیشنیبل ہوتی ہیں کہ کپڑے پہن کر بھی وہ ننگی نظر آتی ہیں، کپڑے پہن کر بھی وہ برہنہ نظر آتی ہیں، لیکن خود کو اسلام کی مقدس شہزادی بھی کہلواتی. اس دور کا جو باریک لباس ہوگا ان عورتوں نے وہی پہن رکھا ہوگا. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان عورتوں کو اس باریک لباس میں ملوث دیکھا تو فرمایا اگر تم نمازیہ ہو تو یہ لباس نمازی عورتوں والا بھی نہیں، اگر تم دیندار ہو تو یہ لباس دیندار عورتوں والا بھی نہیں. سنو، اگر تم مومنہ ہو تو یہ لباس مومنہ والا بھی نہیں ہے، اور ہاں اگر تم نمازیہ نہیں ہو، اگر تم دیندار نہیں ہو، اگر تم مومنہ نہیں ہو تو پھر تم پر کوئی پابندی نہیں. لیکن سنو، میرے نبی نے فرمایا جنت میں صرف مومن ہی جا سکے گا. جنت مومن کا گھر ہے، مومن کے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا. ایک عام مسلمان جائے گا، وہ بھی آخر میں جائے گا جس کے اندر ایمان کا ایک قطرہ ہوگا. آخر میں جائے گا ضرور، لیکن جنت مومن کا گھر ہے. ایک عام مسلمان میں اور مومن میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا حضرت ایک عام مسلمان میں اور مومن میں فرق کیا ہے؟ جبکہ میرے نبی نے فرمایا جنت مومن کا گھر ہے، مطلب جو بھی جنت میں جائے گا مومن ہی جائے گا. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جو عام مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے. جو عام مسلمان ہوتا ہے وہ نبی کو مانتا ہے، صرف نبی کو مانتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ نبی کو ماننے کے ساتھ ساتھ نبی کی بھی مانتا ہے، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانتا ہے. اللہ فرماتا ہے نماز پڑھ، وہ نماز پڑھتا ہے. اللہ فرماتا ہے حق بول، وہ حق بولتا ہے. اللہ فرماتا ہے سچ بول، وہ سچ بولتا ہے. ڈنڈی نہیں مارنی، ڈنڈی نہیں مارتا. غلط نہیں سوچنا، زبان سے گندا نہیں بولنا، پاؤں سے ایڑھی نہیں مارنی، یہاں پر تکبر نہیں رکھنا، نفاق نہیں رکھنا، ان ہاتھوں سے کسی کو ایذا نہیں دے. جو میرا اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے کہنے پر عمل کرتا ہے. جو نبی فرماتا ہے، نبی کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، یہ ہے مومن. اور جو عام مسلمان ہوتا ہے وہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، باقی چیزوں کا کوئی پتہ نہیں. وہ صرف اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا. اللہ جن باتوں سے منواتا ہے وہ مانتا نہیں. تو فرمایا اگر تم مومنہ ہو تو پھر ایسا لباس ہرگز نہ پہنو، اور جنت میں صرف مومن ہی جائے گا. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا اماں مومنہ عورتوں کی کیا نشانی ہے؟ مومن عورت کی کیا نشانی ہے؟ اگر دیکھنا ہو کہ کون سی عورت مومنہ ہے اور کون سی عورت نہیں ہے تو کیسے پہچان کی جائے گی؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 5 چیزوں سے دیکھ لینا، 5 خوبیوں سے اس کی پہچان کر لینا کہ یہ مومنہ ہے یا نہیں. پوچھا گیا اماں وہ کون سی 5 چیزیں ہیں، کون سی 5 نشانیاں، 5 خوبیاں ہیں؟ اماں جی نے فرمایا، ام المومنین نے فرمایا جو عورت شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور عیوب اور خامیوں کو نظر انداز کرے، جو عورت اپنے شوہر کی لاکھوں خامیوں کے اوپر پردہ ڈال کے، لاکھوں عیوب ہونے کے باوجود بھی دیگر عورتوں کے سامنے اپنے شوہر کی لاکھوں خامیوں کے اوپر پردہ ڈال کے شوہر کی خوبیاں بیان کرے، شوہر کی تعریف بیان کرے، ایسی عورت پر اللہ راضی ہوتا ہے. اور ایسی عورت مومنہ عورت ہوتی. اللہ اکبر. ایسی عورت مومنہ عورت جو کسی کا گلہ نہ کرے، جو کسی کا شکوہ نہ کرے،
جو کسی کی برائی بیان نہ کرے، جو کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، کسی کے عیب بیان نہ کرے، ایسی عورت مومنہ عورت ہے، اور ایسی عورت سے ہی شادی کرنا۔ اور کسی کی ایک خامی تمہارے سامنے آ گئی ہے تو تم اس پر پردہ کیوں نہیں ڈال رہی؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوئے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھا انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں۔ فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے، خامیوں کو نظر انداز کرے، ایسی عورت مومنہ عورت۔ فرمایا نمبر 2، اپنے شوہر کے سوا کسی بھی مرد پر نظر نہ ڈالے اور کسی کی نگاہ اپنے اوپر بھی نہ پڑنے دے، پردے کے اندر چھپی رہے، کسی کو نہ دیکھے، کوئی اس کو نہ دیکھے، ایسی عورت بھی مومنہ عورت ہے، کیونکہ پردے کے اندر چھپی ہوئی عورت پاک عورت ہوتی ہے، مقدس شہزادی لگتی ہے۔ جو چیز پردے کے اندر چھپی ہوئی ہے نا وہ پاکیزہ ہے، وہ پاک ہے۔ قرآن مجید غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ پاک ہے۔ خانہ کعبہ غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ پاک ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر تم بھی اللہ کے سامنے پاک ہونا چاہتی ہو تو پھر پردے سے مت نکلنا، پردے کو اپنا زیور بنانا۔ یہ پردہ تمہیں عزت دے گا، پردہ اللہ کے سامنے تمہیں مقام دے گا۔ حجاب تمہیں اسلام کی مقدس شہزادی بنائے، تم اسلام کی مقدس شہزادی بنو۔ فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے سوا کسی بھی مرد پر نظر نہ ڈالے اور کسی کی نظر اپنے اوپر بھی نہ پڑنے دے، ایسی عورت مومنہ عورت ہوتی۔ فرمایا نمبر 3، جو عورت اپنے میکا اور سسرال والوں میں ہر دل عزیز اور باعزت ہو، اس کے کردار سے، اس کے معیار سے، اس کے اخلاق سے، اس کے سسرال اور میکا اس کی عزت کرتے ہیں، ایسی عورت بھی مومنہ عورت ہوتی ہے۔ فرمایا نمبر 4، جو پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عورتوں سے خوش اخلاق ہو، خوش اخلاقی سے پیش آئے، دیگر عورتیں اس کی اس خوش اخلاقی پر اس کی تعریف کرتی ہوں، ایسی عورت بھی مومنہ عورتیں ہوتی۔ اگر کوئی بد اخلاق عورت سے پالا پڑ بھی جائے تو یہ اس کی بد اخلاقی کو اپنی خوش اخلاقی میں تبدیل کر لیتی ہیں۔ فرمایا نمبر 5، جو مذہب کی پابند دیندار ہوں، 5 وقت کی نمازی ہوں، ایسی عورت بھی مومنہ عورت ہوتی ہے۔ دیندار عورت کو تلاش کرنا، دیندار عورت سے شادی کرنا، نمازی عورت سے شادی کرنا، کیونکہ جو عورت رب سے وفا نہیں کرتی وہ تمہارے ساتھ وفا کیا کرے گی؟ جو عورت نماز نہیں پڑھتی، جو رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتی، وہ تمہاری دی گئی نعمتوں کا شکریہ ادا کیسے کرے گی؟ فرمائے یہ 5 نشانیاں جس عورت میں بھی پائی جائیں، سمجھ لینا یہ عورت مومنہ عورت ہے۔